خضر کے واقعے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ محقق علماء یہی رائے رکھتے ہیں، میرا بھی یہی رجحان ہے کہ یہ سارا واقعہ کارکنان قضاء و قدر کا ہے، اس کا کسی آدمی سے تعلق نہیں۔ خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اسی رائے کو ترجیح دی، قدماء میں سے بھی بہت سے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ میں نے تو اس سے آگے جا کر یہ لکھا ہے کہ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی سیدنا موسیٰ کو رویا میں پیش آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں اس سے پردہ اٹھا کے دکھایا ہے، تو وہاں کسی آدمی پر وحی ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے خضر کو انسان مانا ہے، یعنی فرشتہ نہیں مانا، انہوں نے بھی اس کی توجیہ یہ کی ہے، جیسے مثال کے طور پر استاذ امام نے کہ وہ نبی تھے، یعنی نبی مانا ہے ان کو، تو اس لیے اس کو تو مثال میں پیش نہ فرمائیے۔ باقی جو دو خواتین کا آپ نے ذکر کیا ہے، دونوں کو کوئی وحی، کوئی مخاطبت انڈیپینڈنٹ حاصل نہیں ہوئی، پیغمبر سے متعلق حاصل ہوئی، وہاں تو پیغمبر محور ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے تو ماں بھی محبت بن گئی ہے، حضرت مسیح آغوش میں ڈالے آنے والے ہیں، سیدہ مریم بن گئی، تو وہ تو نبوت کا پورا سلسلہ ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بعض دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی فرماتے ہوں گے، تو یہی تو حضور بیان کر رہے ہیں، یعنی خود آپ کی وہ روایت بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے اگر یہ بات کا کوئی امکان تھا بھی تو میرے بعد ختم ہو گئی، اور میں نے عرض کیا کہ ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی مخاطبہ الہی کا آپ امکان مانیں گے پھر ہوگا نہ کسی کو، تو قرآن مجید کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی۔ 19ویں صدی میں بالخصوص مغرب کی طاقت کے زیر اثر قومی ریاستوں کے اندر جو بہت کچھ سیاست میں، ریاست میں، معاشرت میں، سماج میں فروغ پایا یا مسلط کیا گیا، یا ان کے جانے کے بعد بالخصوص بر صغیر میں کالونیل نظم کے تحت ہمارے ہاں جاری و ساری ہے، اور اسی کے تحت سارا سٹرکچر ہے ریاست کا، سیاست کا، جس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے بھی اس کی تبدیلی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ بالخصوص بر صغیر میں پیش آیا کہ مذہبی ذہن کے ہاں تعبیرات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا، جن میں جدیدیت اور مغرب کے طلسم سے مرعوب مذہبی فکر، جب اس نے مذہبی ذہن، جب مذہب کا اس نے رخ کیا تو ایک نئی تعبیر سامنے لائے، اور ایک نئی تعبیر نہیں بلکہ وہ پورا ایک مکتب بن گیا، اور وہ کسی ایک جزئی پر رائے نہیں تھی، بلکہ اپنے موقف کے خلاف انہیں جو بھی پہلے جو کچھ بھی بیان ہوا اس کو انہوں نے اس کی غلط تفسیر یا غلط توجیہ یا غلط تعویل گردانتے ہوئے ایک نئی تعبیر پیش کی، اور اب بھی اسی طرح ہے کہ اپنا موقف پیش نظر ہے، اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، جو کچھ قرآن مجید میں اپنے موقف کے اگینسٹ آتا ہے یا اپنے مکتبہ فکر کے خلاف سمجھتے ہیں، یا اپنے اساتذہ اور اپنے استاد امام یا اپنی پسندیدہ شخصیات کے رجحان فکری کے خلاف نظر آتا ہے، اس کی تعویل کر دیتے ہیں، کوئی نئی تعبیر سامنے لے آتے ہیں۔ تو یہ تعبیرات کا جو سلسلہ ہے، اصل میں اس میں مرغوبیت تو ہے ہی، اس میں وہ بہت کچھ اثرات ہیں جو مغرب سے ہم نے مستعار لیے۔ اسی دوران ہماری جو جغرافیائی اور علاقائی اور زمینی صورتحال ہے، اس میں بھی بہت کچھ مذہب کے سائے تلے گروپس بنانے پڑے، اور ان کو بھی ایک نیا اسکول آف تھاٹ بنا دیا گیا، جن کی کڑیاں اور لڑیاں پیچھے ملتی تو ضرور ہیں، لیکن وہ پورے طور پہ پیچھے بھی نہیں ملتے، ایک نئی چیز پیش کرتے ہیں اور قدماء کا نام لے دیتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت کروں گا، اگرچہ تفصیل کے ساتھ نہیں لیکن اختصاراً۔ غامدی صاحب سے جب سوال ہوتا ہے کہ کیا مخاطبہ اور الہام کا کوئی امکان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں ہے یا نہیں ہے، اور ان کے سامنے کچھ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں جن کا وہ رد کرتے ہیں یا ان کی کوئی نئی تعبیرات پیش کرتے ہیں، یا جو کچھ انہوں نے نیا کچھ سمجھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ذہین آدمی کو اپنی ذہانت کے استعمال کے لیے کچھ نئی چیز تو چاہیے جو اس کی پہچان بنے۔ ظاہر ہے اگر وہ قدماء پر اتفاق کرتا ہے یا اس میں کوئی ایسی تفہیم سامنے لاتا ہے جس میں کوئی زیادہ ٹکراؤ نہیں ہے تو اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تو انٹروڈکشن کا بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اس میں ہمارے ہاں انکار حدیث سے لے کے قرآن مجید کی تعویلات تک، اور اس کے لیے سہارا کیا بنایا گیا ہے، لغت کو یا دیگر چیزوں کو، یا یوں کہیں کہ جدید ذہن بھی ایک سہارا ہی ہے، جدید فکر بھی، اور اس کے پیچھے جو اساس ہے وہ مرغوبیت کے ساتھ جا کر ملتی ہے، یا یہ سارا کچھ ہی مستعار ہے اور اس مستعار کی چھتری تلے نت نئے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب اس وضاحت کے بعد آپ ایک پوائنٹ اور سمجھیں، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ
کسی بھی مفکر کے یا کسی بھی زرخیز ذہین مفکر ہو یا دین کے کسی موضوع میں ریپریزنٹیٹر ہو، جب تک ان کے مکتبہ فکر کی تفہیم نہیں ہوگی تب تک ان پر کیے گئے سوال کے جواب کی بھی تفہیم نہیں ہو سکتی۔ اس جواب میں بھی بہت سے الجھاؤ ہوں گے، اس میں بڑی لفاظی تو ہوگی، اور ظاہر ہے اس کی داد تو بنتی ہے کہ ہم غامدی صاحب کو دیں کہ وہ بڑا اچھا جواب دیتے ہیں، لیکن اس جواب کے اندر بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں جن کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس سے ان کے مکتبہ فکر کی جو فکری ترجیحات ہیں یا رجحانات ہیں یا تعبیرات ہیں ان کا بھی پورا علم ہو سکے۔ تو جب ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ سوال کے اندر ہی جو سائل ہیں وہ قرآن مجید کی 2-3 آیات کا حوالہ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ سائل ہیں اور وہ اتنا کچھ ہی کہہ سکتے تھے۔ اس کے جواب میں غامدی صاحب نے کا یہ جو کلپ ہے جس پر میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ 5 یا 6 دعاوی کیے ہیں انہوں نے اس جواب کے اندر، جو کہ آپ نے ابھی سنا ہے، 5 یا 6 دعوے ہیں، جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کارکنان قضاء و قدر کا ہے، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور جناب خضر کا جو واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ اگرچہ سائل نے بھی یہ دلیل جو ہے اس کو صحیح سمجھا نہیں، یہ دلیل اس سلسلے میں بنتی نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں تو یقیناً اختلاف ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں یا ولی ہیں یا فرشتے ہیں یا کیا ہے، اختلاف۔ چنانچہ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ نے بھی ان کے حق میں نبوت کا قول کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، اس لیے یہ دلیل سائل کے ہاں بنتی نہیں تھی، لیکن سائل نے چونکہ پیش کر دی، اور جواب بھی اس پر وہ بنتا نہیں تھا جو غامدی صاحب نے دیا۔ اصل میں انہوں نے اپنے مکتبہ فکر کی فکری ترجیح اور رجحان کو بیان کیا ہے سائل کے سوال کے اندر کی غلطی کو دیکھتے ہوئے۔ اب سائل نے چونکہ یہ دلیل پیش کر دی کہ حضرت خضر پر بھی چونکہ وحی ہوئی ہے اور اس سے وہ قضاء و قدر کا معاملہ کر رہے ہیں اور اس پر اعتراض بھی کیا جا رہا ہے اور بعد میں وہ اس کی وضاحت بھی دیتے ہیں، اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کارکنان قضاء و قدر کا ہے، اس کا کسی آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ وہ اپنی حتمی رائے دے رہے ہیں، اس میں کسی آدمی کو، حالانکہ یہ میرے پاس سامنے قرآن مجید ہے اور اس میں آپ دیکھیں سورہ کہف میں اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح سے لے کے ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ پورا واقعہ ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ سارا کارکنان قضاء و قدر کا معاملہ ہے تو یہ سارا تو کارکنان قضاء و قدر کا معاملہ نہیں ہے، اس میں تو 2 افراد پہلے ہیں اور ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھی بھی ہیں اور ساتھ حضرت خضر ہیں، تو سارے کارکنان قضاء و قدر نہیں ہیں۔ اگر سارے کارکنان قضاء و قدر ہوں تو پھر اس واقعے کو بیان کرنے کی کیا حاجت ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی صحبت میں رکھیے تاکہ ہم بھی آپ سے کوئی ایسی چیز سیکھیں، تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو علم آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے ہم بھی جانیں اور سیکھیں کہ وہ کس نوعیت کا ہے، اس کے دائرہ کار کیا ہیں، اس کی حدود کیا ہیں اور وہ کس سے متعلق ہیں۔ خیر وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا کسی آدمی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ان کی حتمی رائے ہے۔ کیسے تعلق نہیں ہے؟ یعنی اس صورت میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ کی وضاحت کے ساتھ جن کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ ساتھی جن کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے اور اس کے ساتھ حضرت خضر، پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ یہ تینوں کا جو ذکر ان آیات کے اندر ہوا ہے، یہ تینوں شخصیات جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں، یہ طے ہی نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ اور جب کسی چیز کے ساتھ اختلاف ہے، کسی چیز میں اختلاف ہے، تو حتمی طور پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اس میں قدماء کی بات کرتے ہیں۔ اب قدماء یہ ایک مبہم سا لفظ ہے، مثلا کون سے قدماء؟ معتزلہ بھی ہیں، بظاہرہ وہ بھی قدماء میں ہیں، اور ابن تیمیہ بھی ہیں، اور پھر متبعین ابن تیمیہ بھی ہیں، اصحاب ظواہر بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، ان کے بھی آگے گروہ ہیں، شاعرہ ہیں، ماتریدی ہیں، دیگر فرقے بھی ہیں، معقولین بھی ہیں، مسلم فلاسفہ بھی ہیں۔ تو قدماء میں سے کون سے؟ اگر قدماء میں سے ابن تیمیہ ہیں یا متبعین ابن تیمیہ ہیں یا مقلدین ابن تیمیہ ہیں یا اصحاب ظواہر ہیں یا اصحاب ظواہر کی پیروی میں اور بھی لوگ ہیں یا آپ بھی ہیں، تو یہ تو ایک مکتبہ فکر ہے، مطلب یہ کل تو نہ ہوا، آپ قدماء کی بات کر کے یہ وہم میں ڈال رہے ہیں۔ اچھا قدماء میں پھر کیا فقہاء، محدثین، مورخین، اور اگر کوئی محض فقیہ ہے یا محض مورخ ہے یا محض محدث ہے یا ناقل ہے، اس کے باوجود ہم کہیں گے کہ قدماء کا لفظ بول کر بعض قدماء کی یہ رائے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخاطبہ اور الہام کی کوئی امکان نہیں ہے، تو اگر چند کی یہ رائے ہے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
دراصل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قدماء کے بعد استاد امام کی بات کر رہے ہیں، مولانا ابو العلا صاحب مودودی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک مکتبہ فکر ہے. یعنی آپ اپنے مکتبہ فکر کی بات کر رہے ہیں، لیکن کر اس انداز سے رہے ہیں کہ آپ ان کو قدماء سے بھی ملا رہے ہیں، یعنی اولین اور آخرین سب کو ہی ملا رہے ہیں اور پھر بات کرنے، حالانکہ بات آپ کا یہ موقف ہے. اچھا، اگر ان کی یہ رائے ہے کہ الہام کے امکان سے ختم نبوت کا کوئی معنی نہیں رہتا، تو یہ بھی غلطی ہے. اس میں ایک اور بڑی عجیب بات کہہ دی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ رویا ہے، تو یہ پورا واقعہ میرے سامنے اس وقت قرآن مجید ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا پورا واقعہ سورہ کہف میں ہے. اس میں کہاں پہ ذکر ہے منام کا؟ کہیں جا کر رویا کا لفظ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ رویا کا واقعہ ہے. یعنی آپ قرآن پر رائے دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رویا کا واقعہ ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اسی طرح واقعہ اسراء بھی بعض لوگوں نے کہا جی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رویا کا واقعہ ہے. اور اسی طرح بعض ایسی احادیث پر بھی آپ کے ایسے کمنٹس ہیں کہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ رویا کا واقعہ ہے. یعنی بات سیدھی سیدھی کی جا رہی ہے. قرآن مجید میں بھی اس واقعہ کا بیان ہو رہا ہے، حدیث میں بیان ہو رہا ہے، جب کیا رویا کا واقعہ ہے، رویا کا واقعہ. یعنی جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیداری کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے، اس کو آپ رویا کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کا جو بیان ہے اس میں کہیں رویا کا ذکر نہیں ہے، کہیں منام کا ذکر نہیں ہے. تو استاد امام سے شروع کیا، پھر قدماء کی کچھ باتیں کی، اور اینڈ پہ آ گئے کہ میرے نزدیک اس پر میں اضافہ کرتا ہوں. اضافے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے اس پر؟ یعنی میں اضافہ کرتا ہوں، یعنی یہ کہ میں اپنے موقف کی تائید میں قرآن پر اضافہ کرتا ہوں کہ یہ رویا کی بات ہے. سائل نے اس کے اندر دو اور آیات کا حوالہ دیا ہے، دو جلیل القدر خواتین کا ذکر کیا ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. آپ نے یہاں پر یہ کہا کہ یہ ان خواتین کی طرف جو وحی ہے یہ پیغمبر سے متعلق ہے. اچھا، اگر غیر نبی کی طرف وحی یا الہام، ظاہر ہے کہ وحی بمعنی الہام ہوگا. اگر وہ پیغمبر کے ساتھ ہی متعلق ہے، یہ اگر غیر نبی کی طرف الہام پیغمبر کے ساتھ ضروری ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ضروری ہے، تو پھر شہد کی مکھی کی طرف جو وحی کی گئی اس کا کس سے تعلق ہے؟ تو قرآن مجید کی وہ تمام آیات کے جن کے اندر غیر نبی کی طرف وحی کرنے کا ذکر ہوا ہے، ہم اس وحی کو بطور الہام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے. تو جب ہم اس کو الہام میں لے جاتے ہیں تو اس کا مرتبہ ظنی ہو جاتا ہے، قطعی نہیں رہتا. اب اگر قطعی اس کی تصدیق کرے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یقین میں اضافہ ہوگا، یقین میں اضافہ ہوگا. اس سے سوا تو کچھ نہیں. کوئی حکم تو نہیں لگے گا، کوئی شریعت تو نہیں بڑھے گی، نبوت کسی کار نبوت میں کوئی دخل تو نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ جو آخر میں آپ نے کہا ہے کہ اس سے پھر نبوت کی جو اتھارٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ نبوت کی اتھارٹی بینی ہی رہتی ہے، اور نبوت کے علوم میں سے آگے تفصیلی طور پر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں، کشف سے تعلق رکھتی ہیں، تفصیل سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ تفصیل تو علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں. یعنی ایک آیت ہے جس کی تفسیر میں ایک پوری کتاب لکھ دیتے ہیں، اور معلومات عامہ کی بنیاد پر ایک آیت پر پوری کتاب لکھ دیتے ہیں، تو یہ ایک تفصیلی مضمون ہو گیا جس کی بنیاد وہ ایک آیت ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی کسی کشف یا واردات کے ذریعے سے اس میں ایسی تفصیل پیش کرتا ہے کہ جیسے وہ پہلے والے عالم کی تفصیل کو سمجھا جاتا ہے کہ کیا وہ اس اجمال کے مطابق ہے، یا اس نص کے کہیں مراد کے خلاف تو نہیں آ رہی، یا اس میں جو اشارات ہیں اس پر جو کلام کیا گیا ہے وہ واقعی اس کے اشارات ہیں، اس کے مدلولات ہیں. اسی طرح سے اسی کو بھی ظن کے مرتبہ پہ حاصل ہونے والے اس میں سے کسی بھی چیز کو پیش کیا جاتا ہے قطعی چیز پر کہ کیا وہ اس کے مطابق آ رہی ہے یا نہیں. تو اتھارٹی کیسے چیلنج ہو جاتی ہے؟ اس طرح سے اتھارٹی چیلنج نہیں ہوتی. اس کے بعد روایت کا حوالہ آپ نے ایک اور دے دیا ہے کہ روایت بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے اگر مخاطبہ کا کوئی امکان موجود بھی تھا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد ختم. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کس آیت میں یہ بیان ہوا ہے مخاطبہ کا جو امکان ہے وہ میرے بعد ختم سمجھا گیا ہے؟ تو یہ استدلال ہے. تو آپ یہ کہیں کہ ہمارا استدلال یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے، اور ہماری تعبیر یہ ہے کہ ہم اس سے یہ سمجھیں کہ اس کے بعد مخاطبہ کا امکان کلیتاً ختم. آپ یہ سمجھیں، آپ تو یہ آپ کا موقف ہے، آپ کے مکتبہ فکر کا موقف ہے.